زمیشہ کے ساتھ وقت گزارتے، اسے صفوان کے حوالوں سے اچھے سے سمجھاتی، وہ ابھی اپنے کمرے میں بیڈ پر سونے کو لیٹی ہی تھی جب اس کے فون پر بیل بجنا شروع ہوئی۔ اینا نے بیڈ کی سائڈ پر پڑا فون اٹھایا جس پر ایک ان نون نمبر سے کالز آ رہی تھی۔ کسی خوش فہمی کے تحت وہ فون اٹھا گئی۔ ہیلو، کون؟ تھینک گاڈ آپ نے فون اٹھایا۔ بھاری گمبھیر لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ رانگ نمبر ہے۔ اگلی جانب سے موصول ہوتی آواز اسے شش و پنج میں ڈال گئی تھی۔ نہیں، رانگ نمبر نہیں، اب تو صحیح نمبر ہے۔ میں شاہزین مجتبیٰ بات کر رہا ہوں۔ بات ہو سکتی ہے کیا ہماری؟ وہ جلدی سے حوالہ دے گیا، مبادا وہ کہیں فون ہی نہ کاٹ دے۔ میرا نمبر کہاں سے لیا آپ نے؟ اینا نے سوال نظر انداز کیے بیزاری لیے پوچھا۔ آپ اب زندگی میں شامل ہو رہی ہیں اینا، نمبر لینا کون سا مشکل تھا؟ ویسے ہادیہ آنٹی سے مما نے لیا ہے۔ وہ اپنی خالہ کے اس عظیم کارنامے پر دانت پیس گئی تھی۔ اس کی جانب سے خاموشی پاتے ہی وہ دوبارہ بولا، میں جان سکتا ہوں آپ اس رشتے سے راضی ہیں؟ اس دن آپ نے مجھ سے پوچھا تھا انکار کے حوالے سے۔ اچانک حامی کہیں زبردستی تو نہیں نہ کوئی آپ پر؟ اینا گہرا سانس کھینچ گئی تھی۔ مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی، ایم اے سٹارٹ کرنا ہے اپنا۔ کیا آپ کو یہ نہیں بتایا گھر والوں نے؟ جان چھڑانے والا نپا تلا سا انداز تھا۔ بتایا ہے، مجھے دل و جان سے خوشی ہے، آپ جو چاہیں کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بس میں چاہتا ہوں صفوان کی شادی کے ساتھ ہم بھی نکاح کر لیں۔ وہ چند پل اس کی خاموشی کو محسوس کرتا رہا۔ صفوان کی شادی وہ تو بس اگلے ماہ طے تھی، اس کا حلق تک نکاح کا سن کر کڑوا ہو چکا تھا، مگر میں ابھی… وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ اینا مجھے واپس جانا ہے، نکاح ضروری ہے تاکہ میں آپ کے پیپرز بھی ساتھ لے جانے کو بنوا سکوں۔ مما اس حوالے سے بات کر چکی ہیں اور آپ کے گھر سے کسی نے اعتراض نہیں ظاہر کیا۔ میں نے سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں۔ آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس کے مسلسل عجیب لہجے سے اکتایا سا تھا۔ مجھے نیند بہت آ رہی ہے، خدا حافظ۔ وہ آگے سے فون ہی کاٹ چکی تھی، کروٹ لیتے اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ ملنا پڑے گا مجھے آپ سے ایک بار تو۔ دوسری جانب شاہزین نے بے چینی سے بند ہوئے فون کو دیکھا تھا۔ اپنی 24 گھنٹے کی واچ ڈیوٹی کے بعد وہ بحری جہاز کے سب سے اوپر والے ڈیک پر تھا، جہاں ہر طرف اندھیرا پھیلا تھا۔ جہاز کی سرخ بتی جل بجھ رہی تھی، ہر طرف سمندر کی لہروں کا شدید خوفناک شور برپا تھا۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا اس وقت سادہ سیاہ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں تھا۔ پورے 24 گھنٹے وہ مسلسل واچ ڈیوٹی سے تھکا پڑا تھا۔ اسے اپنے اندر لہروں سے زیادہ شور بڑھتا محسوس ہوا۔ بے چینی حد سے سوا تھی، جیسے کوئی اور بھی ہے جو اس کی طرح ہی شدید بے چین ہو۔ جیب میں ہاتھ مارا۔ آج مہینے میں اس کی یہ پہلی سگریٹ تھی جو اس نے کسی سے آج بے سکونی بڑھنے پر سکون پانے کو لی تھی۔ لائٹر نکال لے، انابل لبوں میں دبائے سگریٹ جلانے کی کوشش میں وہ جوتا تو جو تیسری دفعہ جلانے پر ٹھنڈی تیز ہواؤں کی وجہ سے بمشکل ہی سلگی تھی۔ پہلا کش لیتے ہی اسے کسی کا جان لیوا نرم لمس ہونٹوں پر محسوس ہوا۔ سکون ملنے کی بجائے مزید حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ دھواں اسی بے خیالی میں اندر ہی لے گیا۔ شدید کھانسی کا دورہ پڑتے ہوئے اسے اڑتے بال اور اس کی سرخ آنکھیں ضبط کا کمال بتا رہی تھیں۔ سگریٹ کی راکھ اڑاتی دھوئیں کے ساتھ آنکھوں میں مزید پانی بھرتی جا رہی تھی۔ یہ کیا تماشا سب لیفٹیننٹ؟ پوچھ سکتا ہوں اتنی اہم ڈسکشن چھوڑتے یہاں اس وقت یہ شغل فرما رہے ہیں؟ کمانڈر جہاں زیب وہاں آتے سگریٹ اس کے ہونٹوں سے کھینچ چکے تھے۔ پتہ نہیں وہ اس انسان کی ساری حرکتیں کیوں نوٹ کر رہے تھے۔ انہیں خود اس کی جانب کھچاؤ محسوس ہوتا تھا۔ وہ فوری سے سنبھلتے نظریں چرا گیا۔ مجھے لگتا ہے تم کسی گہرے دکھ میں ہو جو یاد نہیں تم کہاں اور تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ اٹینشن، سوری سر۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھتے فوری سلیوٹ کر گیا تھا۔ آپ میری فکر میں مت گھلیں سر۔ وہ ان کی جانب آنکھوں میں جھانکتا وہیں کھڑا رہا جہاں زیب نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ وردی میں اس لمحے انہیں وہ شدید تھکاوٹ کے ساتھ ذہنی اذیت میں مبتلا لگا۔ محبت کرتے ہو کسی سے؟ وہ ان کے سوال پر چونکا تھا۔ محبت ہم جیسوں کے لیے نہیں بنی۔ وہ سمندر کی رات کی تاریکی میں ڈوبے کالے گھراتے پانی کو جھانکنے لگا۔ تم نے شاید سنا نہیں بیٹے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ان کی بات اور طرز تخاطب پر وہ صورت سے پلٹا۔ میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ لہجے میں کڑواہٹ سی گلی تھی۔ جنگ دشمن سے ہوتی ہے جس سے میں ہتھیار ڈالے ہم بزدل کہلاتے ہیں، لیکن محبت میں محبوب کے آگے ہتھیار ڈالتے ہم جیسے لوگ فاتح ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی دی گئی لاجک پر ہاتھ سے تالی بجا گئے۔ امپریسو، کافی گہری بات کی ہے کسی سے۔ وہ اب اس سے اس موضوع پر بات کرتے اسے بالکل اپنا قریبی سمجھ رہے تھے۔ آپ نے کی تھی کبھی کسی سے؟ اس کے جواب پر جہاں زیب پل کو گہری سوچوں میں جا چکے تھے۔ ہاں، پر روٹھ گئی تھی۔ وہ سرد آہ بھرتے ماضی میں جا چکے تھے۔ منایا نہیں؟
وہ ان سے جاننا چاہتا تھا، ملی ہی نہیں، وہ تو مناتا کیسے؟ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ محبت گم ہو جائے تو ملتی نہیں ہے، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اس کے کندھے کو تھپک گئے تھے۔ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ وہ اب موضوع بدلنا چاہتے تھے کہ آخر جاننا چاہتے تھے اس کے والد کے بارے میں۔ میرے والد؟ وہ ان کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا جو کیوں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ ہاں تمہارے والد، کیا وہ بھی فوج سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کی نظریں صرف اس کے چہرے کے تاثرات پر جمی تھیں۔ میرے والد؟ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے تھے اور نہ ہی مجھے ان کا ذکر پسند ہے، مگر میں یہاں اپنے بڑے بھائی کے بدولت ہوں۔ وہ لہجے کو مضبوط بنائے ان کی آنکھوں میں جھانکتے جواب دے گیا تھا۔ جہازیب کو والد کے ذکر پر کچھ سرد پن لہجے کا انداز سب کچھ کھٹکا تھا۔ اگلے مشن کو تم سپروائز کرو گے، امید ہے تم اپنی محبت اور جنگ دونوں میں فاتح کہلاؤ گے۔ رات کافی ہو گئی ہے، آرام کرو اب۔ وہ اسے بولتے جا چکے تھے جبکہ وہ ان کی فکر پر طنزیہ مسکراہٹ لیے تعصب زدہ ہوا۔ ابھی آنا ناممکن ہے بھائی، آپ بھی خیال رکھیں، میں ذرا ایک چیز شیئر کروں گا آپ سے۔ وہ فون کان سے لگائے زران سے بات کر رہا تھا۔ زران بابا پوچھ رہے تھے تمہارا، سنبھل کے رہنا، تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے پیچھے اپنے بندوں کو بھی لگا دیتے ہیں۔ صفوان کو زران کا بے ساختہ کہا سنائی دیا۔ آپ کے ہوتے زران کو کوئی ٹینشن ہی نہیں، آپ سب سنبھال لیں گے، مجھے پتہ ہے، بس شوٹ کمپلیٹ کر لوں، سمجھتے ہیں نا آپ۔ دیکھنا ذرا شوٹ کے چکروں میں میری شادی نہ مس کر دینا، بدو بدو بولا تھا۔ امپاسبل، اس کا لہجہ پختگی لیے تھا۔ چلو صحیح ہے، پھر بات ہوتی ہے، ٹیک کیئر۔ دور اسے آج وہ کتنے دنوں کے بعد نظر آئی تھی، اس کی کمی اس کو پچھلے دنوں سے کھلی سی تھی۔ فون بند کیے وہ اس کی جانب پہنچا جہاں اس کی موجودگی تھی۔ آج ایک ضروری کانفرنس ہے، دعا کرنا۔ وہ زمیشہ کو گارڈن میں صبح صبح واک کرتے دیکھ کر خوشگوار حیرت لیے اس کے قریب آ گیا تھا۔ اپنی ڈاکٹروں سے جا کر دعا کروائیں۔ وہ لیب کوٹ اس کے بازو پر دیکھتے صبح صبح فریش سا تیار اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ جب وہ اس سے 2 قدم دور ہونے لگی، وہ پچھلے دنوں سے اس کے سامنے جاتی ہی نہیں تھی۔ ان سے بھی کروا لوں گا، ابھی فی الحال نکاح میں تو تم ہو مسز۔ زمیشہ نے اس کے جملے پر طنزیہ لفظ اکیڑے۔ اس کا نارمل کہا جملہ زمیشہ کو آ کے تو لگا گیا تھا۔ اس نکاح کو آپ کون سا ویلیو دیتے ہیں؟ ختم کر دیں جب بھی دل ہو۔ وہ ناراض سی اپنے لفظوں پر غور کیے بنا ہی بولی تھی۔ کیا کہہ چکی ہو تم؟ اندازہ بھی ہے تمہیں اپنے جملے کا؟ اگلے لمحے وہ اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب کر گیا تھا۔ اس کی گرفت سے اپنی کمر میں انگلیاں دھستی سی لگی تھیں۔ صفوان؟ وہ اس کی سرد نظروں پر گھبرائی سی اس کی گرفت میں بری طرح مچلی تھی۔ آج تو یہ بول دیا، دوبارہ مذاق میں بھی نہیں۔ اس کے چہرے پر دوپٹے سے باہر نکلی لٹ کھینچتے نظریں اس کے بے چین چہرے کا طواف کرنے لگی۔ وہ آنکھیں زور سے میچتی اس کی اچانک اپنائی حرکت پر سہم گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر بڑی بڑی مڑی بند پلکیں، ستوا ناک جو سرخ ہوا تھا۔ وہ مشکل 23 کی ناسمجھ سی لڑکی اس کے دل کا سکون کب سے بن چکی تھی، جسے وہ رخصتی کے بعد کبھی اپنی فرصت میں اسے بتانا چاہتا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو بھینچے دیکھ کر خود کو اس کے سحر میں گرفتار پاتے اچانک اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس اس کے اتنے بڑے شکوے پر چھوڑا تھا جس کا دورانیہ کافی زیادہ تھا، جیسے وہ ہونٹ رکھتے بھول چکا تھا۔ یہ محض اسے بس اندازہ کروانا تھا کہ وہ سنجیدہ شخص کیا جذبات اس کے لیے رکھنے لگا ہے۔ زمیشہ کو لگا وہ اس کی اتنی سی قربت پر ابھی گر جائے گی۔ وہ اس کی بازو بے ساختہ تھام گئی تھی۔ آنکھیں کھولو جانا۔ اس کی بند آنکھیں اور چہرہ اتنی سی قربت پر ہی دہکتے مختلف سا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں مزید اس کی کسی جسارت پر وہ کیا رد عمل دیتی، سوچتے اس کے سنجیدہ چہرے پر خود بخود مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ نہیں جائیں پہلے آپ یہاں سے دور۔ وہ اس کی پہلی دفعہ ایسے طرز خاطب پر سرخ سی فوری اس کے بازو سے اپنا ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ واقعی چلا جاؤں؟ میرے دور جانے کا دکھ تمہیں ہی پھر سب سے زیادہ ہوگا۔ زمیشہ نے اس کے عجیب لہجے پر آنکھیں کھولتے دیکھا تھا جب وہ اسی پرشوق نظروں سے ابھی تک دیکھ رہا تھا جن میں دیکھنا اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ بتایا نہیں تم نے؟ کیا خیال ہے پھر چلا جاؤں دور؟ وہ شاید اسے آج آزمانے پر تلا تھا۔ آپ دور ہوں یا نزدیک ہوں کیا فرق ہوگا؟ اگر دور بھی چلے جائیں تو میرے لیے حساب لینے والا کون سا میرا باپ بھائی بیٹا ہے آپ سے؟ وہ جو کچھ دلچسپ سننے کا خواہاں تھا صفوان کو اپنے لفظوں سے اس پر مزید گہری تکلیف دے چکی تھی۔ جو بھی ہے پر پہلی تم ہی رہو گی، اگلی جو ہوگی وہ تم سے حساب کتاب کے بعد سوچوں گا۔ آخری بات پر اس کی جلن سوچتے وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، کسی طرح تو اس کا دل جلانا تھا۔ وہ اپنی بات سے خوش فہم ہونے سے پہلے ہی بری طرح اوس ڈال گیا تھا۔ وہ اس کے جذبات سے سنبھلتی اپنی کمر پر لپیٹی، اس کی انگلیاں بے بسی سے کھولتی، خود پر ضبط کے پہر بٹھائے بغیر جواب دیے ہی گزرتی جب وہ اس کی کلائی پھر سے تھام گیا تھا۔ سزا کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی والی سائڈ پر تو نہیں ہوں آج، یہ حصہ ہمارے گارڈن کا ہے۔ وہ گارڈن کے آدھے اطراف میں کھڑی اپنا اشارہ کرتے دوسرا ہاتھ چھڑانے کی صحیح میں جتی تھی۔ ریلی؟ یہ تمہارے لیے سزا تھی؟
میری کوئی بھی نوازش میری بیوی کے لیے سزا ہے۔ اس کے اپنائے عجیب لہجے پر پل میں دل فریب موڈ کا ستیہ ناز ہوا تھا۔ چہرہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ ہوا تھا۔ ہمیشہ سے مجھے یہی تو کہتے ہیں آپ سامنے نہ آؤں، دور رہوں۔ تو سوری، مجھے ایسی نوازشیں سزا ہی لگیں گی نا پھر۔ صفوان نے اس کی کمکلی پر اپنے ماتھے پر مٹھی ماری تھی جو فضا میں اثر چھوڑے اسے بے چین کیے جا چکی تھی۔ بیگم صاحبہ کی فضول خرافات نکالتے منانا پڑے گا، وہ سوچتے فی الحال اپنی گاڑی کی جانب چلا گیا تھا۔ فی الحال اسے ہاسپٹل جانا تھا، مگر زمیشہ نے اس کے بحال موڈ کا کچھ بیڑا غرق ضرور کیا تھا۔